آپ کال کیوں نہیں اٹھا رہے تھے؟ وہ بہت پریشان لہجے میں بولی تھی۔ کچھ نہیں، دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ کیوں، کیا ہوا ہے؟ خیریت تھی؟ ہاں خیریت تھی، میں نے بہت برا خواب دیکھا ہے آپ کے بارے میں، آپ صدقہ دے دیجیے گا اپنا۔ او یار، خوابوں سے کچھ نہیں ہوتا، بہرحال صدقہ دے دوں گا، فی الحال میں دوستوں کے ساتھ مصروف بیٹھا ہوں، شام کو گھر چکر لگائیے گا نا پلیز۔ ہاں، جمل خالہ نے میسج کیا تھا، شام کو ضرور آؤں گا، ڈونٹ وری۔ ارحم نے مختصر سی بات کرنے کے بعد فون کاٹ دیا تھا۔ ولید ملک واپس آ چکا تھا۔ جمل نے ارحم کو رات کے کھانے پہ انوائٹ کیا تھا۔ ولید اور ارحم کی بہت اچھی دوستی تھی، وہ دونوں بھانجا خالو سے زیادہ دوست لگا کرتے تھے۔ کھانا وغیرہ ختم کرنے کے بعد فاطمہ بھی چائے لگا رہی تھی۔ کیا مصروفیت ہے تو تمہاری آج کل میاں؟ ولید نے سوال پوچھا۔ نہیں خان صاحب، بس اسٹڈی میں بزی ہوں اور پریکٹس وغیرہ کرتا رہتا ہوں، ارحم نے جواب دیا۔ اچھا، مطلب اچھا لائر بننے کا ارادہ ہے؟ جی ایسا ہی ہے، ایسا ہی سمجھ لیں آپ۔ ارحم اس بات پر ہنس پڑا تھا۔ چلو اچھا ہے، یہ تو پھر ہمارے لیے بھی بہتر ہو جائے گا کچھ نہ کچھ، ولید بہت شرارتی انداز میں بولا تھا۔ ہاں نا، ارحم نے بھی اسی شرارتی لہجے میں جواب دیا۔ نور اس ساری گفتگو کے دوران خاموش بیٹھی رہی تھی۔ ارحم محفوظ تھا، اسے اس بات کی خوشی تو تھی مگر پھر بھی وہ رات کے خواب سے کافی ڈر گئی تھی۔ اور اب میں سوچ رہا ہوں کہ نور کو بھی ترکی بھجوا دوں، ولید نور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا تو نور بھی باپ کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ اس کی بات پر ارحم بہت خوش ہوا تھا۔ ہاں اچھی بات ہے، باہر کا انوائرمنٹ بہت اچھا ہے، انقرہ میں تو ویسے بھی بہت سی اچھی بزنس یونیورسٹیز ہیں، اس کا انٹرسٹ ویسے بھی بزنس میں ہے تو اسے وہاں بھجوا دیں۔ نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ پاکستان میں ہی پڑھے گی، میں اپنی بیٹی کو اتنی دور نہیں بھیجنا چاہتی، نمل بہت برہم ہو کے بولی تھی۔ باہر کا انوائرمنٹ میں بچے ویسے ہی بہت بدل جاتے ہیں، یہاں پہ بھی بہت اچھی اچھی بزنس یونیورسٹیز ہیں، ویسے بھی اس نے باپ کا بزنس سنبھالنا ہے، نیو بزنس سٹارٹ نہیں کرنا۔ نمل اسی برہم لہجے میں بول رہی تھی۔ ٹھیک ہے امی، میں یہیں پڑھ لوں گی، نور بہت مدھم لہجے میں بولی تھی۔ چائے وغیرہ پی لینے کے بعد نور اور ارحم لان میں واک کر رہے تھے۔ آپ اتنا کیوں ڈر جاتی ہیں؟ ایک چھوٹا سا خواب تھا، ایسی باتوں کو زیادہ سیریس نہیں لیا جاتا، ارحم اسے نصیحت کر رہا تھا۔ ہاں میں بھی جانتی ہوں، مجھے بھی پتہ ہے، یہ خواب ہی تھا، لیکن وہ خواب بہت خوفناک تھا، اس لیے میں تھوڑا سا ڈر سی گئی تھی، اوپر سے آپ کال بھی پک نہیں کر رہے تھے تو میں اور زیادہ ڈر گئی تھی۔ وہ پینٹ کی دونوں جبینوں میں ہاتھ ڈالے چل رہا تھا، نور بھی اس کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ اس نے اپنا چہرہ نور کی طرف پھیرا۔ نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، ایزی رہا کرو۔ اچھا اب خالہ کے مطابق تم جو ہے وہ ملک سے باہر تو جا نہیں سکتی، تو یہیں پہ رہ کے پڑھائی پہ توجہ دو۔ پڑھائی پہ ہی توجہ دوں گی آف کورس، نور نے بھی بہت معصومیت سے جواب دیا تھا۔ آپ نے دے دیا نیکلس جس خاص پرسنالٹی کے لیے لائے تھے؟ نہیں ابھی تک اسے نہیں دیا۔ کیوں، کوئی خاص وجہ؟ بس ایسے ہی، وہ پرسنالٹی کسی بات میں مصروف ہے یا پھر الجھی ہوئی ہے لگتا ہے۔ چلیں جب اسے ٹائم ملے تو تب دے دیجیے گا، نور تنزن لہجے میں بولی تھی۔ اور کتنے دن ہیں آپ پاکستان میں؟ نور نے ایک اور سوال پوچھا۔ 1 ویک ہوں، ارحم نے بہت سیریس ہو کے جواب دیا تھا۔ اچھا، کیا پلانز ہیں پھر، کہاں کہاں جائیں گے؟ کچھ نہیں، آج ایک دوست سے ملنے گیا تھا، کافی اچھا لگا ان سے مل کے، نیکسٹ بھی دوستوں کے ساتھ ہی پلانز ہیں، تم بتاؤ؟ ارحم نے اس سے جوابی سوال کیا۔
میں سوچ رہی تھی کہ کیا؟ کہ ایک دن مری چلیں۔ وہ بہت غیر متوقع جملہ بولی تھی۔ چلے جاتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ارحم ابھی بھی اسی ریلیکس لہجے میں جواب دے رہا تھا۔ ہاں، آؤٹنگ ہو جائے گی۔ چلے جائیں گے۔ ارحم اس کی ہاں میں ہاں ملا رہا تھا۔ ویسے کون کون چلیں گے؟ کوئی پلان کیا ہے آپ نے؟ ارحم نے اسے سوال پوچھا۔ میں، فاطمہ بھی، آپ اور بانو خالہ۔ فاطمہ بھی اور بانو خالہ بھی اس بات کا حق رکھتی ہیں کہ انہیں بھی آؤٹنگ وغیرہ پہ لے کے جایا جائے۔ ہم تو آتے جاتے رہتے ہیں، ان کے لیے بول رہی ہوں۔ ہاں، دیٹس اے گریٹ آئیڈیا۔ اچھا خیال ہے تمہارا۔ چلو ٹھیک ہے سنو وائٹ، اب آپ ریسٹ کریں۔ کل ویسے بھی آپ نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن وغیرہ کے لیے جانا ہے۔ بیسٹ آف لک فار دیٹ۔ میں بھی چلتا ہوں۔ کہتا ہوا ارحم گھر واپس پلٹ گیا تھا۔